ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. شان اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان اور عظیم المقصد دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور ہمارا کردار. اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی، سنت سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ بنا کر بھیجا. اسوہ یعنی نمونہ بنا کر بھیجا، جن کو دیکھ کے لوگ پیروی کریں، جن کی عادات کو، جن کے تصرفات کو، جن کے اعمال کو، جن کے اخلاق کو لوگ اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی پسند کر لیں. یہ وہ ہستی ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ذاتی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا وہ میرے لیے، میری امت کے لیے بطور شریعت کے پسند فرمایا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم اپناتے ہیں، جن پر عمل کرتے ہیں، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شرع پاک میں تھی، ان کی شریعت مبارکہ میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لاگو اور لازم فرمائی ہیں. جیسے آپ قربانی کو دیکھ رہے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا. آپ حج کو دیکھ رہے ہیں، حج میں آپ مینا میں جاتے ہیں، وہاں پہ قربانی ہوتی ہے، وہ بھی انہیں کا شروع کیا ہوا ہے. مسجد بیت اللہ شریف جو ہے اس کا طواف کو دیکھ لیں، صفا مروہ کو دیکھ لیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ منسلک ہیں، اور انہیں سے چلتی ہوئی ہماری ان کی شریعت میں بھی تھی، ہماری شریعت کا بھی حصہ بنی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بھی لازم فرمائی. تو پیارے محترم بھائیو، آج ان کی خاص سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، اور ان کی سیرت کو ایک طرف رکھیں اور آج ہم اپنا کردار دیکھیں، وہ کیا کرتے تھے، آج ہم کیا کر رہے ہیں. یہ چند ایک باتیں ایک لمحہ فکریہ کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا.
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت پاک کا سب سے پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ تھا دین حق کی دعوت دینا۔ وہ کیا تھا؟ دین حق کی دعوت دینا۔ دین حق کی دعوت میں آپ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ مجھے کیا تکلیفیں پیش آئیں گی، کیا مسائل مجھے جھیلنے پڑیں گے۔ جی آپ نے اپنے وقت کے کوئی عراق کا علاقہ تھا جہاں پہ آپ تشریف فرما تھے، وہاں پہ آپ نے نمرود اتنا ظالم جابر بادشاہ ہے اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے ہیں جی۔ ایک بندہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کو بندہ دعوت حق دے الا اللہ کا نعرہ ہی لگا دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں مشرک کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا مشکل ہے ہمارے لوگوں کے لیے۔ مشرک کے سامنے کھڑے ہو کے کتنے ہمارے مولوی ہیں زندگی بیتتی ان کی، آج تک انہوں نے کسی مشرک کو کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی ہوگی، کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ کا دعوتی منہج یہ بتاتا ہے آپ نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جس مرض کو، جس بیماری کو جو سرطان کی صورت اختیار کر چکی ہے، معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے، سب سے پہلے جس مرض کو جڑ سے اکھیڑنا ہے وہ مرض توحید، وہ مرض جو ہے وہ شرک کا مرض ہے۔ وہ نور، وہ دوا، وہ شفا جو لوگوں کو بانٹنی ہے وہ توحید کا نور ہے، وہی شفا ہے، وہی دوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دینی شروع کی۔ تو اب دیکھیں پیارے مسلم بھائی، ابراہیم علیہ السلام اب جب مشرک کے سامنے کھڑے ہو کے دعوت توحید دینا مشکل کام ہے، تو جو مشرکوں کا بھی ابا بنا ہوا ہو، جو مشرکوں کا بھی خدا بنا بیٹھا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا نعرہ لگانا کتنا مشکل کام ہوگا، وہ سوکھا کام تھوڑی ہے۔ یہاں مسجد میں نماز کے بعد اونچی آواز میں اللہ پڑھ لینا یہ آسان ہے بھائی۔ جب ہم اپنے علاقے میں پھرتے ہیں، یہاں باہر گلیوں میں جا کے ہر شرک کی تردید اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا آسان ہے ہمارے لیے، لیکن یہی دعویٰ، یہی نعرہ، یہی دعوت جو ہے کسی مشرک کے سامنے دینی بڑی مشکل ہے۔ تو آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ وہاں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی بندہ بھی نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے آپ کی حمایت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، ٹھیک کہا ہے۔ اس پورے علاقے کے اندر دو ہی مسلمان ہیں بس، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ان کی گھر والی، بس یہ دو مسلمان ہیں، حضرت سارہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے دعوت توحید دی، صرف آپ کی گھر والی نے مانا ہے، ابھی کسی اور نے نہیں مانا۔ آپ کی دعوت کیوں نہیں قبول کیا کسی نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی اس کے خلاف کھڑے ہوئے، نمرود کے خلاف، یعنی کہ وہ آج جب مسلمان ہوتا جیسے آج کل کے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان کی مال اور جان اور عزت تو مسئلہ ہے، اس لیے رسول اللہ کی عزت پر سارا کچھ قربان کر دو۔ حالانکہ قربان سارا کچھ اپنا کرنا چاہیے تھا خدا رسول کی عزت اور حرمت پر، لیکن آج کا مسلمان اس نے آسانی کی راہ ڈھونڈی، اور آسانی کی راہ بھی کون تھی؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس غوث پاک کی گیارہویں کھا کھا کے مولوی اور پیروں کے دانت ٹوٹنے والے ہو گئے ہیں، وہ غوث پاک فرماتے ہیں رخصت کی راہ جو ہے نا یہ عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے۔ دو راہ جا رہے ہو نا، دو راہ، ایک طرف مار پڑنے والا ہو، دوسرا جو ہے وہ بچت والا ہو، بس بچ کے سر نیچا کر کے نکل جائیں یہاں سے۔ ایک راہ وہ ہو، ایک راستہ وہ ہو جہاں پہ مار پڑنی ہو اور پڑنی بھی یقینی ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں مرد جو ہے نا اسے چاہیے اس طرف جائے اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ پتلی گلی سے نکل جائیں، پتلی گلی سے نکل جائیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، آپ کی تعلیمات میں یہ بات نکال کے دکھا سکتا ہوں جب بھی کسی کو شوق ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ رخصت جو ہے وہ عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے، اور عظیمت، بہادری، دلیری یہ مردوں کے لیے ہے۔ مرد جو ہے وہ بزدل نہ بنے، مرد بہادر بنے، دین حق کے لیے اپنی جان دینے والے بنے۔ یہاں پہ جناب آپ نے دیکھا ہوگا ٹرانسفارمر کا مسئلہ بن گیا، محلے والے لڑ پڑے آپس میں، اتنے تیش میں جلال میں آ گئے، لڑ پڑے۔ وہی بندے حضور کی عزت کی بات ہے تو وہی کہتے ہوں گے نہیں مولوی صاحب غصہ نہیں کرنا چاہیے، آپ بہت جلد ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تھوڑی سی ہیٹ تجھے بھی لگے نا ایمان والی،
غیرت والی اللہ کرے تجھے بھی لگے تو میرے سے زیادہ جناب مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، لوگوں کو غیرت دلا سکتا ہے، لیکن اب کرے کیا؟ غیرت جو مری ہوئی ہے، غیرت آتی بھی ہے تو کس چیز پہ آتی ہے؟ مولوی صاحب کو تقریر کریں یہاں بھائی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. میں نے کہا وہ کیوں بھائی؟ میں نے کہا یہ روٹی کا مہنگا ہونا یہ زیادہ مسئلہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملے ہو جائیں وہ بڑا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام جی آپ نے نمرود کے خلاف اپنے منہج کو جب بیان کرنا شروع کیا توحید کے منہج کو، تو اس نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں آپ کو سلامت رکھا. جیسے آپ وہاں سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے، اپنی گھر والی کو ساتھ لیا. وہاں سے عراق سے نکلے تو مصر میں داخل ہوئے. اب مصر میں جب پہنچے تو وہاں پہ حکومت جس کی تھی وہ فرعون کہلاتا. فرعون جیسے ہمارے یہاں وزیر اعظم کہلاتے ہیں یا کچھ اور نام ہوتا ہے، منسٹر، پرائم منسٹر، منتری شنتری، اس طرح کا نام وہاں فرعون کہتے تھے حاکم کو. اس کا نام تھا قیرون. ٹھیک ہے جی. اس نے اس زمین کا یہ طریقہ تھا، اس کے ملک میں کوئی بھی بندہ داخل ہوتا اور اس کی بیوی اس کے ساتھ ہوتی تو وہ خوبصورت ہوتی، اسے پکڑ لیتا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا. ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ داخل ہوئے مصر میں تو لوگوں نے جا کے بتا دیا بادشاہ کو ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک بندہ ابراہیم نام کا یہاں ہے، انتہائی خوبصورت خاتون اس کے ساتھ ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ اس کو جو بندہ ہے نا، مرد ہے، اسے بٹھا دو کہیں. پہلے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا. اس نے کہا ہاں کہاں سے ہے وہ؟ کہا فلاں علاقے سے، عراق سے آئے ہیں. اچھا. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگا وہ جو خاتون ہے تیرے ساتھ وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ اسی عورت پر قبضہ کرتا تھا جو عورت کسی کی نکاح میں ہوتی تھی، کوانوں کو بھی نہیں چھڑتا تھا، جو نکاح میں ہوتی اسی کو پکڑتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری دینی بہن ہے. کیا فرمایا؟ میری اسلامی بہن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مطلقاً بھی بہن کہا ہو تو پھر بھی ایک بہت بڑے بدماش، زانی، بدکار، فاسق، فاجر سے اپنی عزت بچانے کے لیے اتنی خدا نے بھی اجازت دی ہے. کئی لوگ ایسے تک بچا جاتا ہے کمیوں کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، یہ کیا کہ آپ واپس آئے، اپنی زوجہ کو کہا یہ بات ہے، میں نے یہ کہا ہے اسے، تم نے بھی وہی کہنا جو میں نے تمہیں کہا ہے، جو میں اسے کیا کہا ہوں. اس نے بلایا آپ کو، آپ اس کے کمرے میں گئی، جس کمرے میں وہ لے کے گیا اسے چھوڑا حضرت سارہ کو. وہاں جا کے آپ نے وضو کیا، وہاں پانی رکھا ہوا تھا، وضو کیا اور نماز شروع کر دی. آپ کو یقین ہوگا تو یہ بغیر نہیں کرے گا. حضرت سارہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں نماز شروع کر دی. نماز جب آپ نے شروع کی، سلام پھیرا، اتنے میں وہ بھی آ گیا، وہ انتظار کرنے لگا آپ کا. آپ نے ہاتھ اٹھا دی دعا کے لیے، کہنے لگی یا اللہ میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، تیرے نبی کی گھر والی ہوں، تیرے نبی کی بیوی ہوں، تیرے خلیل کی زوجہ ہوں، تو میری عزت بچانا اس کمینے سے، یہ کمینہ مجھ پر مسلط نہ ہو سکے. وہ جیسے جناب آپ نے دعا ختم کی وہ قریب پڑھنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، زمین میں جناب دبنے لگا. اتنے میں جناب وہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا. آپ کو خوف لائق ہوا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ضرور مر جائے اور یہ مجھ پہ الزام لگا دے کہ میں نے مارا ہے، مسئلہ نیا کھڑا ہو جائے. آپ نے پھر دعا کی یا اللہ اسے زندہ کر دے، شفا یاب کر دے. وہ شفا یاب ہوا. پھر اس نے وہی حرکت کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کمینے سمجھتے نہیں ہیں جلدی ہیں. کمینے جو ہوتے ہیں نا مجھے سمجھ گیا وہ ویسے آ گیا ہوگا زلزلہ، دماغ کو چکر آ گیا ہوگا، نیچے گر گیا ہوگا اور کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ جن کے اندر گندگی بھری ہو توبہ کی طرف جلدی نہیں آتے. بندہ مومن تھوڑی سی ٹھوکر لگے فوراً کہتا ہے اللہ اکبر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، ورنہ کمینہ بندہ یہی سوچتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے، رات دن گناہ کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی دعا سے اللہ نے اسے زمین سے بھی نکالا اور شفا بھی دی. جھاگ نکل رہی تھی منہ سے. پھر اس نے ہاتھ بڑھانا شروع کیا. آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں وہی مناجات دل ہی دل میں کی. پھر دعا کی رب کی بارگاہ میں. بخاری میں حدیث پاک ہے، الفاظ اس میں یہ ہیں کہ انہوں نے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر دعا کی. ہاں جی آج مسلمان بہنیں جو ہیں وہ باقی سارے کاموں کے لیے تو نماز پڑھتی ہیں، صلاۃ الحاجت ہوگی، بیٹی کی نوکری کا، بیٹے کی نوکری کا، ان کے کاروبار کا، معاملات کا، اس طرح اس طرح، شادی کا، بیاہ کا، نکاح کا، منگنی ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس کے لیے تو نماز پڑھتی ہیں. کبھی مسلمان بہنیں اپنی عزت بچانے کے لیے بھی نماز پڑھتی ہیں.
مجھے تو لگتا ہے یہ پہلی خاتون ہے جو اپنی عزت بچانے کی نماز پڑھ رہی ہے. عزت بچانے کی بھی نماز ہوتی ہے بھائی، عزت بچ جائے میری. تو آپ نے نماز پھر پڑھی، پھر دعا کی رب کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ پھر زمین میں دھنسا دیا، نیچے گرا جناب کو جتنا حصہ باس کی باہر تھا اس کا نیچے گرا اور بے ہوش ہونے لگ گیا، وہ منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی. آپ نے پھر دعا کی رب کی بارگاہ میں. ایک روایت میں 2 بار کا ذکر ہے، ایک میں 3 بار کا ذکر ہے. یہی ہوا اس کے ساتھ. بالآخر اسے سمجھ آیا کہ بات کوئی اور ہے. وہ کہنے لگا اپنے خاتموں کو، کہنے لگا یہ تو جننی ہے، یہ تو جننی ہے. ابراہیم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، اس نے مجھ پر مصیبت نازل کر دی ہے، اب اسے لے جاؤ. اب اس نے کیا کیا؟ بطور خدمت کے اپنی سگی بیٹی حضرت ہاجرہ، اس کی بیٹی تھی ہاجرہ، اس نے اپنی بیٹی ساتھ کر دی حضرت سارہ کے کہ اسے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرتی رہے گی، جہاں تم رہو گے یہ تمہاری نوکرانی بن کے رہے گی. بادشاہ اپنی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو، ان کی عفت کو، ان کی جناب اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنے کی جو تڑپ اور جذبہ تھا، اسے دیکھ کر کے اور رب کے ہاں ان کا جو مقام تھا وہ دیکھ کے اپنی بیٹی ہی ان کو دے دی بطور خدمت کے. یہ خدمت کرتی رہے گی آپ کی. حضرت سارہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی نا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے. آپ نے کہا کہ میرے اللہ نے کرم فرما دیا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے میری بھی عزت محفوظ فرمائی ہے اور میری خدمت کے لیے یہ خاتون بھی ساتھ آ گئی ہے. وہی خاتون پھر وہی حاجرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ ساتھ رہی ابراہیم علیہ السلام کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کے دل میں ڈالا. حضرت سارہ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، بادشاہ کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے اولاد عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی خواہش پر اور ان کے کہنے پر ان کے ساتھ نکاح کیا. بیٹا پیدا ہوا. رب نے فرمایا کہ انہیں وہاں چھوڑو جہاں کوئی بھی نہ ہو، انہیں وہاں چھوڑو. بیٹا ہے 80 سال کے بعد 90 سال کے بعد جا کے بیٹا پیدا ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں اور آج ہم اپنا کردار دیکھیں. اپنی عزت کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیں اور آج ہم اپنا کردار دیکھیں. ان کی گھر والی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے کافر کا تو وہ جناب گھر والی نماز پڑھتی ہے. نماز کا طریقہ عزت بچاؤ، نماز عزت بچانے والی نماز پڑھتی ہے، پھر دعا مانگتی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی تربیت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. آج نعوذ باللہ لاہور نہیں پورے پاکستان کے اندر سینٹر قائم ہو چکے ہیں، بڑے بڑے بیوٹی پارلر قائم ہو چکے ہیں. نوجوان لڑکے، لوفر لچے قسم کے لڑکے، وہ ہماری نوجوان بہنوں بیٹیوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے گھنٹے گھنٹے مہندی لگاتے رہتے ہیں. یہ بات کسی بغیرت کو سمجھ آنے والی نہیں ہے. جو بندہ اندر کا بغیرت ہے اسے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اپنی نوجوان بیٹی ایک بے ایمان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیا مہندی لگانے کے لیے. کیوں بھائی کیوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بندہ میرا ماننے والا فرمایا کہ اس کو خنزیر گندگی سے لچھڑا ہوا ہو، اس کا کندھا خنزیر کے ساتھ لگ جائے، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ مسلمان بندے کا کندھا کسی غیر عورت کے ساتھ لگے. بتائیں گے ہاتھ پکڑا کے بیٹھے ہوئے اوپر سے پوچھیں گے یہ بتائیں مولوی صاحب عورت فوت ہو جائے غیر بندہ اس کو کندھا دے سکتا ہے؟ اس کا شوہر کندھا دے سکتا ہے؟ میں نے کہا تیرا تقویٰ کتے والا ہے. کتا سارا دن گٹر میں پڑا رہے گا، پیشاب کرے گا، ٹانگ اٹھا کے کرے گا، کہیں چھینٹے نہ پڑ جائے. یہ کلابی تقویٰ میں نے کہا ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا. جب وہ نوجوان تھی، جب لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو سکتے تھے، لچے لوگ اس پر نگاہیں ڈالتے تھے، تب تو تم نے گھنٹے گھنٹے اس کا ہاتھ مہندی والے کے ہاتھ میں پھڑائے رکھا ہے. جب وہ بیچاری بوڑھی ہو کے مر گئی، اب تیرا تقویٰ ایسا جاگا کہ تم اس کے شوہر کو 4 پائی کو ہاتھ نہیں لگانا دیتا. تم یہ ابراہیم کی سیرت ہے. اور آج میرے لوگوں کا کردار کیا ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پیارے مسلم بھائیو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں رب کے حکم پر. رب کے حکم پر کیوں؟ بڑے خاندان جو ہے نا، بڑا بندہ وہ ایسے نہیں بنتا، قربانیوں سے بنتا ہے. بندہ کہ میں پڑھ رہا ہوں اور مقام مجھے مل جائے وہ والا جو حضور کے غلاموں کو ملا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. خدا کے بندے ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو چھوڑ کے بیابان ویران ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں، نہ پانی ہے نہ کچھ اور ہے. کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کا دادا جو بننا تھا. یہ وہ علاقہ آباد ہونے جا رہا تھا. یہ پہلے افراد
ہیں جو یہاں آ کے رہائش رکھ رہے ہیں، یہاں آ کے قیام پذیر ہو رہے ہیں، جہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نازل ہونا تھا، وحی کا نزول ہونا تھا، یہ وہ مقام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے نا جی، آپ کی گھر والی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تربیت اور سیرت دیکھیں، سبحان اللہ، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آج ہمیں نا لوگوں پہ اعتماد ہے، اپنے جیسوں پہ اعتماد ہے، رب کی ذات پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آج جب چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے آواز دی حضرت حاجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف زبان سے ایک لفظ نکالا، میں اللہ۔ کیا یار اس لفظ میں کرنٹ ہوگا، اس مائی کے اس خاتون کے دل سے ہر طرح کا خوف، ہر طرح کی فکر دور ہو گئی۔ جہاں کوئی چھت نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جھوپڑی نہیں ہے، کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی یہاں حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے، پینے کے لیے صرف ایک مشکیزہ پانی کا دے کے جا رہے ہیں، ایک مشکیزہ پانی کا ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور وہاں سے جب روانہ ہو گئے کہا اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آج لوگ کو پورا قرآن پڑھ کے رب کی ذات پہ اعتماد نہیں آتا، پورا قرآن سن کے رب تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں آتا ان کو، تو قربان جائے یار اس خاتون کی تربیت پر، بیٹی بادشاہ کی، یار غور کرنے کے بیٹی بادشاہ کی۔ آج میں غریب کا گھر کا پڑا ہوا، میں جناب ایسے باہر نہیں بیٹھ سکتا، وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کی دادی جو بننے جا رہی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے پھر آنن فن وہ صاف پیدا کر دیے، صرف ایک دو لفظ اللہ الہ حرف جر، لفظ اللہ مجرور سے اتنا، اس میں اتنا کرنٹ تھا، رب کے نبی سے نام نکلا، رب تبارک و تعالیٰ کا، حضرت حاجہ پاک کے دل سے سارے خوف ختم، فکر ختم، رب تعالیٰ کے ذات پہ ایسا اعتماد اور توکل اور بھروسہ آیا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے مزے کی بات دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام سے پانی دے گئے تھے، پوری دنیا کے پانیوں کو دیکھ لیں وہ صرف پیاس مٹاتے ہیں، پوری دنیا کے پانی صرف پیاس مٹاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام صرف پانی دے کے جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ پانی بھی صرف پیاس ہی مٹاتا تھا، رب نے فرمایا تم میری ذات پہ توکل کرو، دوں گا صرف پانی، اسی پانی سے بھوک بھی ختم ہوگی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ صرف تمہاری نہیں، قیامت تک آنے والا بندہ جو اسے دوا سمجھ کے پیے گا اسے شفا دوں گا، جو بھوک مٹانے کے لیے اسے پیے گا بھوک ختم ہو جائے گی، جو پیاس ختم کرنے کے لیے اسے پیے گا اور اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم ہر اس کام کے لیے ہے جس نیت سے پیا جائے، جس نیت سے پیا جائے۔ محدثین جو ہے وہ جاتے تھے وہاں جا کے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے علم حدیث ایسا دے جیسا تو نے امام ذہبی کو دیا ہے، ایسا علم دے جیسا ابن حجر کو دیا ہے، ایسا علم دے جیسے امام سیوطی رحمہ اللہ کو دیا ہے۔ ہمارے محدثین علماء یہی دعا مانگا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بڑی آپ فرماتے ہیں وہاں مانگی جانے والی دعاؤں میں علم سے پڑھ کر کوئی دعا ہے ہی نہیں، بندہ وہاں جا کے علم کی دعا مانگے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ انتہائی بیمار شوگر کا مریض تھا، میں پیچھے مسجد میں تھا، وہاں شوگر کا مریض ہے جو بندہ، وہ دوائیوں پہ لگا ہوا ہے، دوائی کے بغیر چل نہیں سکتا، اتنا شوگر اسے۔ وہ جانے لگا وہاں، تو مجھے کہنے لگا جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہاں پہ صرف زمزم پینا، دوائی چھوڑ دینی ہے تم نے، ہاں جی دوائی چھوڑ دینی۔ واللہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، وہ جب واپس آیا نا تو وہ کہنے لگا کہ میں صرف زمزم پیتا رہا ہوں اور کوئی پانی میں نے وہاں پیا ہی نہیں ہے۔ کہتے جی جب سے وہاں پہنچا ہوں واپس آنا تو کہتے ایک گولی بھی نہیں کھائی میں نے شوگر کی، سب کو ٹھیک ہو گیا، سب کو ٹھیک ہو گیا۔ بتائیں جی اور بھی کوئی پانی ہے؟ یہاں پہ جتنے بھی ڈرپ لگاتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ سارا کچھ جس کام کے لیے لگاتے ہیں وہی کام نفع ہو نہ ہو گھاٹا تو ہو ہی جاتا ہے۔ ایک مرد کو پردہ ڈال کے دوسرا اور لگا دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اسے روک دیں گے، وہ وہاں پہ ٹھہر جائے گا، وقت موقوف ہو جائے گا وہ مرد، لیکن کچھ عرصے بعد پھر سر اٹھائے گا، اپنا سر اٹھائے گا۔ تو پیارے محترم بھائیو، رب تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی عظیم نعمت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائی ہے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ بتاتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے نا، پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری لاڈلی بیوی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، میں تم نے پھر میرا حکم دیکھنا ہے، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آیا؟ سبحان اللہ، کون ہو رہا ہے؟
میں کہ تم نے یہ دیکھنا ہے، یہ سیرت کا آپ کا پہلو. سبحان اللہ. توجہ یہ رکھیں، کوئی نواں تقریر ہو رہا ہے کسی پاس؟ ہاں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دوسرا سیرت کا پہلو ابراہیم علیہ السلام کا وہ کیا ہے؟ اتنا عظیم و شان، رب کا پاک پیغمبر ہے، رب کا خلیل ہے، رب کا گھر تعمیر کر رہا ہے. سبحان اللہ. رب کا گھر، مسجد تعمیر ہو رہی ہے. آج ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بندہ محبت کا دعویٰ کرے اور ابراہیم علیہ السلام کی بنا کردہ مسجد، اس کو بنانے والا، اس کو آباد کرنے والا، اس کا مؤذن، اس کا امام، اس کے ساتھ اسے نفرت ہو. ابراہیم کی سیرت کیا ہے اور میرا کردار کیا ہے؟ کیا نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. رب نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو فرمایا، حکم دیا ہم نے کہ تم نے میرے گھر کو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میری مسجد کو پاک رکھنا ہے. میری مسجد کو پاک رکھنا ہے، میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. اس سے ثابت ہوا مسجد کو بنانا، اسے آباد رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی صفائی کرنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تو مسجد کو جو آباد کر رہا ہے، مسجد کو بنا رہا ہے، سارے کام مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو بندہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو اپنانے والے کے ساتھ نفرت ہو. گھر میں بیٹھ گیا نہیں کہ مولوی چھڑتے ہیں. میں گھر چلو کہہ رہے تم، تیرا بنتا ہے کہنا مولوی چھڑتے ہیں. میں نے کہا جب فرشتوں نے تجھے چھڑی نا تو تو نے کہنا ان نے تو کچھ بھی نہیں چھڑیا ہے یا نہیں؟ ایسی چھڑے گی تجھے طبیعت صاف ہو جائے گی. کوئی نہیں، کر لے باتیں ہیں، کر لے باتیں، طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ تیری. تو بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، کہ آپ کو یہ طریقہ مبارکہ ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ مساجد کو آباد کرنے والے. اور مزے کی بات دیکھیں، جو مسجد آپ نے آباد کی ہے اسی مسجد کے امام الانبیاء بنے. امام الانبیاء علیہ السلام اس مسجد کے امام بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ باتیں ہوئیں انہیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا.